چیز کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں اس چیز کو مختلف اسلوب سے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے والدین کی خدمت۔ اللہ رب العالمین نے چاہے قرآن مجید ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا آپ کی سیرت ہو، ہمیں مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ والدین کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، والدین ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ ہمارے لیے کتنا نیکی کا باعث ہے۔ میں مختلف اسلوب قرآن و حدیث کے آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے ہمارے سامنے اس عمل کی، والدین کی خدمت کی اہمیت واضح ہوگی، اور ہمارے سامنے یہ بھی واضح ہوگا کہ والدین اللہ رب العالمین کی ہمارے لیے کس قدر بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں، ایک انسان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر انسان چاہے جتنا بھی کامیاب ہو جائے، دنیا والے چاہے اسے جتنا بھی کامیاب سمجھیں، چاہے وہ کتنا ہی ترقی یافتہ شمار کیا جائے، لیکن اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے تو اس کی نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی وہ دلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی وہ دلیل و خوار ہے۔ لیکن قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اس اہم ترین کام کے ساتھ جس چیز کو جوڑا ہے مختلف مقامات پر، وہ ہے والدین کی خدمت۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے، اور بغیر کوئی لفظ ملا اللہ رب العالمین نے جاری کیا یہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی فیصلہ تمہارے رب ہی کا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کو، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا وہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور یہ بھی عہد دیا تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے توحید کے ساتھ جوڑ کر اس کی اہمیت ہمیں سمجھائی کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک اور اسلوب قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں کہ والدین کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے کس طرح بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کی زبان سے اس کی اہمیت ظاہر فرمائی۔ کس طرح کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام وہ اپنے بارے میں فرماتے کہ وَبَرًّا ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں ماں کی گود پہ انہوں نے بات کی تھی، اس میں کیا ہے قرآن مجید اس کا نقشہ کرتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا دُمْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی والدہ پر بہتان تراشی کی گئی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کی والدہ نے اشارہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتا۔ پھر وہاں پر اللہ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور ان کے کلام میں ایک چیز یہ تھی کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک، میری والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار یعنی سخت طبیعت والا، شقیہ اور بیزار طبیعت والا بنا کر نہیں بھیجا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کی زبانی والدین کے ساتھ حسن سلوک بیان کر کے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ والدین کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ دیکھیں مختلف طریقوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف آئے تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے والدین کی خدمت کا جو موازنہ کیا ہے، والدین کی خدمت کا جو تقابل کیا ہے وہ جہاد سے کیا ہے، اور جہاد ایک بہت بڑا اور عظیم عمل ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذی الحجہ کے دنوں کی فضیلت بیان کی
کہ ذوالحجہ کے دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل اس سے افضل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں آپ کیے جانے والے عمل سے افضل نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کا جہاد کہ جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ آئے، یعنی اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں وہ لٹا دے اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لٹا کر شہید ہو جائے۔ تو ایسا جہاد کرنے والا ذی الحجہ میں عمل کرنے والوں سے افضل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاں پر بھی کمپیئر کیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کو دوسری چیز سے کمپیئر کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب جس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے یا جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اب دوسری چیز جس کا ہم موازنہ کریں گے یا کمپیئر کریں گے تو اس سے کمپیئر کرنے والی چیز کی اہمیت کم نہیں ہوتی، بلکہ جس کا موازنہ کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میں آپ کو آگے قصہ سنا رہا ہوں اس میں والدین کی خدمت کا جو کمپیئر کیا ہے، موازنہ کیا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ سے کیا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے کہ والدین کی خدمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ کس طرح کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ جہاد فرضی تھا یا نفلی تھا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ڈائریکٹ یہ سوال پوچھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اب اس سے جہاد کی اہمیت کم نہیں ہوتی، لیکن والدین کی خدمت یہ کتنا بڑا عمل ہے، اس کی کس قدر اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جہاد میں جانے سے روک دیا کہ جاؤ جہاد میں نہیں جاؤ بلکہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تو یہ کمپیئر کرنے سے جس چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے یا موازنہ کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز کو موازنہ کیا جاتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس حدیث میں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ والدین کی اہمیت کس قدر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور اسلوب دیکھیں قرآن مجید میں تو دیکھیں اگر ہم اپنے بچوں کو چاہے دنیاوی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دے دیں، اور آج کے ہمارے معاشرے میں جو کلچر ہے، جو دنیاوی تعلیم کا جو نظام ہے، یہ ایسا ہے کہ یہ ہمیں مغرب پرست بنا دیتا ہے۔ اور اگر ہم مغرب میں جو ہے یورپ یا مغرب میں ہم دیکھیں والدین کی حالت، تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے بڑھاپے میں جب والدین پہنچ جاتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، انہیں اپنی بچی کچی زندگی کاٹنے کے لیے کتے اور بلیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس قدر ہوتا ہے کہ اولاد کو والدین سے ملنے کے لیے اور والدین کو اولاد سے ملنے کے لیے ایک دوسرے سے اپوائنٹمنٹ لینے پڑتے ہیں۔ تو یہ ان کے کلچر اور یہ ان کی حالت ہے، اور ہم یہ جو ہمارا فرسودہ نظام ہے، جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، دنیاوی تعلیمی نظام، اس میں اگر ہم اپنے اولاد کو جس قدر بھی تعلیم دے دیں تو وہ اس سے متاثر ہوں گے اور وہ ایسے راستے پر چلیں گے۔ اور آج آپ نے بہت جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بڑے لوگ ہیں یعنی بڑے پیسے والے لوگ ہیں تو ان میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اور ان کے اولاد اور والدین کے درمیان ایک طرح سے گیپ آ رہا ہے، اور اولاد والدین کی فکر نہیں کر رہی، والدین اولاد کی فکر نہیں کر رہے۔ لیکن اگر دین اسلام کی تعلیم آپ اپنے بچوں کے ذہن میں دین کے اصول، دین کی باتیں، دین کی تعلیم، اسلامی تعلیمات ڈالیں گے تو اسلام بالخصوص ہمیں بڑھاپے کے حوالے سے کیا کیا احکامات دے رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ احدہما او کلاہما، کہ جب والدین دونوں یا ہم دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ جوانی تھی والدین کما کے دیتے تھے، والدین کھلاتے تھے، والدین ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ہمیں پالتے تھے، ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ کرتے تھے، لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا کہ والدین بالکل کمزور ہو گئے، ان کے پاس کمانے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے، وہ صرف چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ہاتھ پہ رکھ کے ہر چیز کام کروایا جائے، اب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ والدین کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ جب بالکل بڑھاپے پر پہنچ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے فرمائی فلا تقل لہما اف، کہ انہیں اف تک نہیں کہنا۔
उफ ये कोई ऐसा लफ्ज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे हम बाज़ औक़ात परेशान होकर कर देते हैं, ज़बान से हमारा निकल जाता है, इस तरह हम कर देते हैं। तो इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उफ से ताबीर किया कि इंसान परेशानी की हालत में या उकताहट की हालत में या बेजारी की वजह से इंसान की ज़बान से एक हवा निकल जाती है, एक उफ करके आवाज़ निकल जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया कि वालिदैन के सामने अगर वालिदैन की किसी बात से तुम्हें उकताहट भी हो जाए, किसी बात से तुम्हें परेशानी भी आ जाए, तो तुम्हें उफ तक भी नहीं करना। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर उफ से छोटा कोई कलमा या उफ से छोटी कोई चीज़ जो इंसान उकताहट के लिए इस्तेमाल कर सकता हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जगह उसे भी जिक्र करता है। यानी उफ ये सबसे छोटा कलमा है जिसके ज़रिए से इंसान अपनी उकताहट, अपनी परेशानी वालिदैन के सामने या किसी के सामने भी जाहिर कर सकता है। लेकिन हम आज माशरे में देखते हैं कि वालिदैन को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको घरों से निकाल दिया जाता है। तो ये ऐसे लोग तो हर किस्म के बदबख्त हैं और इनके बदबख्त होने में कोई भी शक नहीं। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें डांट डपट भी नहीं करनी। वालिदैन बाज़ औक़ात बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो छोटे बच्चे बन जाते हैं। अब वो एक एक बात बार बार दोहराते हैं, कभी वो हम आपकी बात समझते नहीं है। फला तनहरहुमा, उन्हें कभी भी चाहे आपको वो आपसे 1000 बार भी कोई बात पूछे, उन्हें आपने डांटना नहीं है, उनके साथ सख्त रवैया नहीं अपनाना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी वालिदैन से बात करनी है तो नरम लहजे में, नरम अंदाज में, नरम तरीके से बात करनी है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह, ये देखें इस्लाम हमें सिर्फ बुढ़ापे में वालिदैन के साथ किस तरह रहना है वो अहकाम बता रहा है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने कंधों को हमेशा वालिदैन के सामने झुका कर रखना है, यानी उनके सामने चौड़ा बन के नहीं चलना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और जब भी वालिदैन के लिए दुआ करनी हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ का उसलूब और दुआ का अंदाज भी हमें सिखा दिया कि दुआ किस तरह करनी है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह जिस तरह वालिदैन ने बचपन में जब मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं था, जब मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, जब मैं अपने खाना भी नहीं खा सकता था, जब मैं अपना पाखाना भी अपने हाथ से साफ नहीं कर सकता था, उस वक्त वालिदैन ने जिस कदर प्यार और मोहब्बत से मेरी तरबियत की, तू मेरे वालिदैन पर इसी तरह रहम फरमा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में वालिदैन जब बूढ़े हो जाए तो उनकी किस तरह खिदमत करनी है ये तरीका भी हमें समझाया। तो अगर हम अपने बच्चों के जहनों में, उनके दिलो दिमाग में, उनकी तरबियत में अगर ये चीज़ें डालेंगे तो इंशाअल्लाह बुढ़ापे में अगर हम पहुंच जाएंगे तो हमें कोई पछतावा नहीं होगा। हमारी औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर बाअखलाक और इस कदर बाईमान बना देगा कि वो बुढ़ापे में कम से कम हमें कुत्ते बिल्लियों और ओल्ड हाउस के हवाले नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस मादा परस्त दुनिया की तरफ दी, सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ दी, तो याद रखें ये जो निज़ाम है ये आपको मगरिब की तरफ ले जाएगा और इससे आपके बच्चे मगरिब ज़दा, मगरिब के डसे हुए बन जाएंगे। और वहाँ पर हालत कैसी है, मैंने आपको शुरू में भी बता दिया कि वहाँ पर आम तौर पर वालिदैन की हालत ये होती है कि उन्हें अपना बुढ़ापा काटने के लिए ओल्ड हाउस में गुजारना पड़ता है या कुत्ते बिल्लियों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि उनके बुढ़ापे के चंद लम्हात में उनकी तफरीह का बायस बनते हैं। औलाद और वालिदैन के दरमियान वहाँ पर कोई भी ताल्लुक नहीं रहता। अब देखें ये अमल इंसान करेगा, ये तो देखें इस अमल की अहमियत समझ आ गई। अब वालिदैन के साथ नेकी करना ये ऐसा अमल है कि इसकी वजह से इंसान को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो इंसान मुस्तजाबुद दावत बन जाता है। मुस्तजाबुद दावत का क्या मतलब है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस कदर महबूब बन जाता है, अल्लाह ताला का इस कदर पसंदीदा बन जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी वो कोई फरियाद रखता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ौरन ही उसकी बात को कबूल फरमा लेते हैं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, वो इसकी मिसाल बन जाता है कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हो जाता है। यानी उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अभी कुछ मांगा ही नहीं है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन कबूल कर लिया। किस तरह सही मुस्लिम की हदीस है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, उनका दौरे खिलाफत है, वो यमन से काफ़िले आते उनके पास जाते हज के दौरान,
ان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ افیکم اویس بن عامر. ہر سال یمن سے قافلے آتے اور عمر بن خطاب امیر المومنین کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے کیا تم میں کوئی اویس بن عامر نام کا کوئی شخص ہے؟ وہ منع کر دیتے کہ نہیں ہے. ایک سال آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح یمنیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا فیکم اویس بن عامر، کیا تمہارے اندر کوئی اویس بن عامر نام کا شخص ہے؟ تو اس ایک شخص باہر نکلا، اس نے کہا کہ امیر المومنین میرا نام اویس بن عامر ہے. تو اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں کیا تمہارا تعلق قرن قبیلے سے ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرا تعلق قرن قبیلے سے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تیسرا سوال کرتے ہیں کیا تمہیں کوڑ کی بیماری تھی اور تمہارے جسم پر بہت سارے دبے تھے؟ تم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے تمہاری وہ بیماری مکمل طور پر ختم کر دی، لیکن اب بھی ایک درہم کے برابر نشان کوڑ کی بیماری کا تمہارے جسم پر موجود ہے. وہ شخص حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرماتے ہیں کہ سنو، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا تھا کہ عمر ان قریب یمن سے ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا. وہ اس آدمی کا نام بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی کا نام اویس بن عامر تھا. وہ اس کو کوڑ کی بیماری تھی، اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی ساری بیماری کو ختم کر دیا، لیکن صرف ایک درہم کے برابر جگہ اس کے جسم پر باقی ہے جہاں پر اس بیماری کا نشان ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نیکی یہ بتائی اویس بن عامر رحمہ اللہ کی کہ ان کی ایک والدہ تھی جس کی وہ خدمت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرا صحابی بننے کا شرط بھی حاصل نہیں کر سکے. اویس قرنی رحمہ اللہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی والدہ کی عادت ایسی تھی کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، تو یہ اپنی والدہ کی خدمت میں ہی لگے ہوئے تھے. جب ان کی والدہ فوت ہوئی اور یہ مدینے پہنچے تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے بارے میں خبر دی. پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کہ عمر اگر تمہاری اس اویس بن عامر سے ملاقات ہو تو تم ایک کام کروانا اس سے. وہ کام کیا کروانا کہ تم کوشش کرنا کہ وہ اویس قرنی رحمہ اللہ تمہارے لیے استغفار کر دے. اگر وہ تمہارے لیے استغفار کر دے گا تو اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دے گا. اب اس واقعے کو سنیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جس صحابی کو کہہ رہے ہیں وہ صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان میں ستارے ہیں، اور ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ تم اویس قرنی رحمہ اللہ سے اپنے لیے استغفار کی دعا کروانا. تو یہ اویس قرنی رحمہ اللہ کا جو عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا کہ وہ جب دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین لازماً ان کی دعا قبول کرے گا. ان کا جو عمل تھا وہ ان کی والدہ کے ساتھ نیکی تھی. تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بس یہ کام ہی کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو بھی ذمہ داری ہم پر لگائی ہے دینی اعتبار سے، جو بھی ذمہ داری اللہ رب العالمین ہم پر لاگو کرتا ہے تو اس میں ہمارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، چاہے بظاہر ہمیں وہ فائدہ نظر آئے یا نہ آئے. تو یہ والدین کی خدمت کرنا، اس کا ایک ظاہری فائدہ یہ ہے کہ انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین سے جو بھی وہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتا ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ ایسا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کے سارے معاملات آسان فرما دیتے ہیں. آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت زیادہ نوازا ہے. ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں کہ ان کی صرف نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں بھی اتنا نوازا ہے کہ اللہ رب العالمین جس بھی کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ رب العالمین اس میں انہیں برکت دے دیتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہماری زندگیوں کو بالکل سکون والا بنا دے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں
सारे मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हल कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिस्क में बरकत देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के वालिदैन को सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें तौफीक दे कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। और जिनके वालिदैन फोत हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत में आला दर्जा अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु